تبلیغ میں ایک نیکی کا ثواب 49 کروڑ. کیا واقعی تبلیغ میں نکل کر ایک نیکی کرنے کا ثواب 49 کروڑ کے برابر ہو جاتا ہے؟ عبداللہ صاحب کراچی سے. اس بارے میں تو کوئی مستند روایت موجود نہیں ہے کہ ایک نیکی کا ثواب 49 کروڑ کے برابر ہوتا ہے. کوئی مستند روایت نہیں ہے. لیکن اتنی بات ضرور ہے کہ قرآن و سنت سے یہ بات ثابت ہے کہ جگہ کی تبدیلی سے اور زمانے کی تبدیلی سے دعاؤں کی قبولیت کا امکان بھی بڑھتا ہے اور نیکی کا ثواب بھی بڑھتا ہے. تو جیسے رمضان میں نیکی کا ثواب بڑھ جاتا ہے کیونکہ مقدس وقت ہے، مسجد حرام میں نیکی کا ثواب بڑھ جاتا ہے کیونکہ مقدس جگہ ہے، تو اسی طرح کوئی شخص کسی مقدس عمل میں ہو تو مقدس عمل میں بھی نیکی کا ثواب زیادہ بڑھ جائے گا. تو اب جو بھی شخص دین کی تبلیغ کے لیے اللہ کے راستے میں نکلا ہے یا مدرسے میں آیا ہے دین کا علم حاصل کرنے کے لیے یا کسی بھی عالم کے درس کو سننے کے لیے جا رہا ہے، کیونکہ حدیث میں آتا ہے من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ بہ طریقا الی الجنہ، جو علم سیکھنے کے راستے پہ نکلا ہے نا اللہ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتے ہیں. تو وہ تمام راستے، حج کے لیے آپ نکلے ہوئے ہیں، عمرے کے لیے نکلے ہوئے ہیں، تو یہ تمام راستے جن راستوں کی شریعت میں بہت زیادہ فضیلت ہے، تو اس میں یقیناً اللہ سے ہمیں 100% امید ہے کہ اللہ نیکی کا ثواب بڑھائیں گے، کیونکہ دعا کی قبولیت کا امکان بھی بڑھ جاتا ہے تو نیکی کا ثواب بھی کئی گنا بڑھ جاتا ہے. تو 49 کروڑ کے اسپیسیفک الفاظ تو حدیث سے صحیح مستند حدیث سے ثابت نہیں ہے، لیکن اتنی بات بہرحال قرآن و سنت کے اصولوں سے یہ بات ثابت ہے کہ جب آپ تبلیغ میں نکلیں یا علم حاصل کرنے کے لیے مدرسے میں آئیں یا کہیں بھی اللہ کے راستے میں آپ نکلیں یا جہاد میں اللہ کے راستے میں آپ نکلیں، تو کہیں بھی جہاں بھی اللہ کے راستے میں آپ نکلیں گے اللہ کی خاطر، تو دعا کی قبولیت کا امکان بھی صرف بڑھتا نہیں ہے بلکہ بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے، اور نیکی کا ثواب بھی صرف بڑھتا نہیں ہے بلکہ بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے. تو اس لیے قطع نظر اس سے کہ 49 کروڑ ہیں یا 50 کروڑ ہیں یا 1 ارب ہے، اس بحث میں پڑے بغیر تبلیغ میں بس نکلنے کی کوشش کرنی چاہیے اور اللہ سے امید رکھنی چاہیے کہ انشاءاللہ اس راستے میں نکل کے جو ہم نیکی کریں گے اللہ ہمیں اس کا ثواب گھر پہ جو نیکی کریں گے اس سے کئی گنا زیادہ دے گا. بڑی عمر کے رشتہ داروں سے پردہ کرنا، والد کے چچا زاد، پھوپھی زاد، بھائی وغیرہ اگر بڑی عمر کے ہوں تو کیا ان سے بھی پردہ ضروری ہے؟ عائشہ صاحبہ سرگودا سے. جی، والد کے چچا زاد یا پھوپھی زاد بھائی وغیرہ اگر بڑی عمر کے بھی ہوں تو پردہ ان سے بھی ضروری ہے کیونکہ یہ نامحرم ہے. البتہ یہ ہے کہ اگر لڑکی کی عمر زیادہ ہے، ایجڈ ہے، تو اور وہ عمر اتنی ہو کہ قرآن کیا کہتا ہے کہ اس میں لوگوں کو نکاح کی رغبت ختم ہو گئی ہو اس کی عمر کی وجہ سے، تو پھر اس کو جو ہے چہرے کے پردے سے وہ مستثنا ہے. یا اسی طرح جو خاندان کے بڑے بزرگ ہیں نامحرم لیکن بڑے بزرگ ہیں، بوڑھے ہو چکے ہیں، تو اتنی گنجائش ہو سکتی ہے کہ پھر لڑکی ان کے سامنے یعنی چہرہ کے پردہ نہ کرے. تو جیسے والد کے چچا زاد بھائی ہیں یا دوسری جو آپ نے مثال دی کہ پھوپھی زاد بھائی ہیں، تو اگر وہ عمر میں زیادہ ہیں، بوڑھے ہو چکے ہیں اور ان کی بزرگی اور رشتہ داری کی وجہ سے کوئی خاتون ان کے سامنے چلی جاتی ہے، چہرہ نہیں چھپاتی، تو اس کی امید ہے انشاءاللہ گنجائش ہوگی. لیکن اتنا پھر بھی ضروری ہے کہ ان سے مصافحہ کرنا بہرحال حرام ہے، ناجائز ہے. تو ایسے جو بہت زیادہ عمر کے بزرگ ہوتے ہیں تو ان سے اتنی گنجائش ہے کہ وہ خاتون جو ہے وہ اپنے سر پہ ہاتھ رکھ لیں، جیسے گھروں میں ہوتا ہے خاندانی جو بڑے خاندان ہوتے ہیں کہ جیسے والد صاحب کے چچا زاد بھائی آئے تو اگرچہ سگے چچا نہیں لیکن چچا کی طرح ہیں وہ، اب اگر وہ ایجڈ ہو گئے ہیں تو فتنے کا خطرہ ختم ہو جاتا ہے. تو ایسی صورت میں ان کی بزرگی کا خیال رکھ کے صرف اتنا کر لیا جائے کہ وہ اب اس خاتون کے سر پہ ہاتھ رکھ لیں جو ان کی بھتیجی لگتی ہے رشتے میں، تو سر پہ ہاتھ رکھنے کی گنجائش ہے جبکہ سر پہ چادر ہو. لیکن بلا حائل مصافحہ کرنا یا سامنے بیٹھ کے بہت زیادہ بے تکلف ہونا یہ بہرحال حرام ہے، ناجائز ہے. لیکن جو رشتہ دار جوان ہے نا، چچا زاد پھوپھی زاد، وہ ان سے بہرحال پردہ فرض ہے. خوب سمجھ لیں آج کل والد کے چچا زاد بھائی پھوپھی زاد بھائیوں سے خواتین نے پردہ کرنا ہی چھوڑ دیا ہے، ان کو سگے چچا سمجھتی ہیں، حالانکہ وہ سگے چچا نہیں ہوتے. اگر وہ سگے چچا ہوتے تو کبھی بھی ان سے نکاح حلال نہ ہوتا.